بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، پاکستان کی جو حکومت تھی اس کی کابینہ تحریر ہو چکی ہے، اور اس ٹائم کے موجودہ وزیر اعظم اور 16 ماہ کے پہلے جو وزیر اعظم رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اس ٹائم موجود ہیں۔ جب تک نئے وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہوتا، ان کا نام سامنے نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور وہ وزیر اعظم کتنے عرصے تک چلے گا، یعنی کہ الیکشن کتنے عرصے بعد ہوں گے اور الیکشن کمیشن کب الیکشن کروائے گی۔ یہ ایک تاریخ کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوتی نظر آتی ہے، لیکن جس دن یہ اسمبلی ڈیزولو ہوئی تھی 9 اگست کو، اس دن پارلیمنٹ میں آخری الوداعی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مختلف جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے تقاریر کی، لیکن ان میں 2 ایسے رہنماؤں کی تقاریر اس ٹائم جو ہے وہ ان کو قابل غور اور سراہا جا رہا ہے، جس میں بلاول بھٹو صاحب کی ایک تقریر سامنے آئی۔ انہوں نے کھل کر اپنی تنقید کی ہے آصف علی زرداری صاحب کی جو سابقہ سیاست ہے اور نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے، ان کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست کی بھینٹ ہمیں مت چڑھائیں، آپ جو انتقامی سیاسی کارروائیوں کا سلسلہ شروع رکھے ہوئے ہیں اس کی بھینٹ مجھے مطلب مریم نواز کو اس کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان بہت سارے سیاستدانوں کو ناگوار بھی گزرا، اور یقیناً یہ بیان نواز شریف اور زرداری صاحب کو بھی ناخوشگوار گزرا ہوگا۔ لیکن اس بیان کے بعد کیا تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اس بیان کے بعد پی ڈی ایم میں کیا اختلافات شروع ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، نواز شریف صاحب نے اس بیان کو کیسے لیا، اور اس بیان کے بعد نگران وزیر اعظم کے نام کے اوپر جو ڈیڈ لاک برقرار ہے، اس ڈیڈ لاک کے اوپر کس طرح سے اب نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان جو اس نام کو لے کر اب اختلاف شروع ہوا ہے۔ یہ کل سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ زرداری صاحب جو نام اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر نواز شریف صاحب نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ اس میں راجہ ریاض نے تو ملاقات کی ہے، ان کو اپوزیشن لیڈر کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام جو ہے وہ فائنل کروا سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر جس طرح سے پہلے بات ہوتی رہی کہ اپوزیشن صرف نام کی ہے، اور اسی طرح ان کے نام دینا بھی ایک نام تک کی ہے، لیکن اختلاف پی ڈی ایم کے اندر شروع ہو چکے ہیں، اور ان اختلاف کو آگے کس نظر سے دیکھا جائے گا اور یہ اختلاف کہاں تک جاتے ہیں اور کون کون سی جماعتیں اس اختلاف کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس میں جس طرح سے تنقید ہوئی بلاول صاحب کی طرف سے، پھر شاہد خان عباسی نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ کا ہم اس اسمبلی سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور عوام سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور یہ اسمبلی اور یہ 16 مہینوں کی جو حکومت ہے، یہ 5 سالہ دور ایک ناخوشگوار دور گزرا عوام کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں، اداروں کا اس میں انوالومنٹ، اور دوسرا پی ڈی ایم کے اندر جس طرح سے اتحاد تھا وہ اتحاد اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ایک طرف پی ڈی ایم اور دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جو اس ٹائم کی موجودہ صورتحال ہے جیل کے اندر، ان کے اڈیالہ جیل منتخب ہونے میں، ان کو منتقل کرنے میں، یہ 2 صورتحال پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سے پیپلز پارٹی کے اختلاف اور بیان بازی جو بلاول صاحب کی ہوئی ہے، اس سے نون لیگ کو کافی جو ہے تکلیف پہنچی ہے، اور اس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس بیان کو انہوں نے اپنے اوپر ایک تنقید کی طرح لیا ہے۔ اب اس میں ایک تو نگران وزیر اعظم کو لے کر، دوسرا اس تنقید کو لے کر پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں باقاعدہ اپنے پروگرام میں یہ بات 2 مہینوں سے کرتا آ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اختلاف کا شکار ہوگی، اپنے مفادات کی جنگ ہے، اپنے مفادات کے لیے یہ سیاستدان اکٹھے ہوئے تھے، اور جب حکومت ختم ہوئی تو پھر اپنے اگلے مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ حکمران ایک نیا اتحاد بنائیں گے۔ اس میں اتحاد تو یہ ظاہر پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد تھی، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، لیکن یہ پی ڈی ایم کے اندر بھی موجودہ جماعتیں اب اپنا مفاد دیکھیں گی۔ اس میں فضل الرحمان صاحب نون سے جو ہے وہ ظاہر ابھی تو خوشگوار موڈ میں ہیں، لیکن اب الیکشن کا ٹائم ہے، ہر کسی نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، ہر کسی نے اپنا اتحاد دیکھنا ہے، تو اس کو علیحدہ طریقے سے جو ہے وہ مختلف پارٹیاں سر انجام دیں گی۔ پیپلز پارٹی ان سے علیحدہ ہے، اور پیپلز پارٹی کا مارکہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کھل کر سامنے آئے گی۔ جو پہلے کی سیاست تھی کہ گریبان پھاڑنا اور پھر سڑکوں پہ گھسیٹنا، وہ والا کام دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے، اور وہ والی بیان بازی دوبارہ آپ کو جلسوں میں دیکھنے کو ملے گی، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر تنقید اور ایک دوسرے کے تانے سننے کو ملیں گے۔ لیکن ان سب میں جتنا بھی کوشش کر لے، جتنے بھی اکٹھے ہوئے، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کو نہیں ہٹا سکے ہیں، نہیں ہرا سکے ہیں۔ یقیناً ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں جو ان کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایک مشکل وقت ہے،
لیکن ناظرین ایک سروے کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کی جماعت ہے ان کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ مضبوط جماعت بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم عوام کے دلوں میں موجود ہے اور عمران خان کی محبت عوام کے دلوں میں اس ٹائم موجود ہے۔ ان کی محبت کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا اور نہ نکالا گیا ہے۔ یہ جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو جتنا بھی لائن پہ لگایا جا رہا ہے، جتنا سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، سائفر کا معاملہ اس ٹائم قابل غور ہے، گردش کر رہا ہے کہ سائفر سچ ہے یا حقیقت ہے۔ اس کے اندر الفاظ تو ایسے نہیں ملے کہ جو سازش کی بات کی جائے اس میں، لیکن جو نظریہ اس ٹائم بنایا جا رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جس طرح سے بھی سائیڈ لائن کیا جائے، لیکن یہ کوششیں ہیں ایک سیاست کی حد تک، لیکن عوام کے دلوں سے نکالنا ان کو بہت مشکل ہے۔ عوام کی محبت میں مزید اضافہ ہوا ہے، عوام ان کو چاہنے لگی ہے، اور یہ الیکشن کا وقت اس ٹائم فیصلہ کرے گا جب چیئرمین تحریک انصاف کو پہلے سے زیادہ ووٹ پڑیں گے۔ اور یقیناً یہ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو صرف عوام کو کچھ لوگوں کو دیکھ کر بات کروں، یہ ایک سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق یہ چیز سامنے ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی مقبولیت جو پہلے تھے اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، یوتھ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ایک مشکل وقت جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے آنے والی یہ جو الیکشن ہے اس میں تمام جماعتوں کو کہ چیئرمین تحریک انصاف ایک دفعہ پھر ان کو مشکل وقت میں ڈالیں گے اور ان کو الیکشن میں دوبارہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔